www.attableek.com, the reviver of Iman. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. اس سے پہلے جو مجلس ہوئی تھی اس میں بھی نیت کے سلسلے میں چند باتیں ہوئی تھی، اس لیے کہ نیت تمام اعمال کا اصلی اصول ہے. انسان جو بھی عمل کرے اس کے اصل اصول اور اس کی جڑ جو ہے وہ نیت ہے. نماز پڑھو بغیر نیت کے قبول نہیں، روزہ رکھو بغیر نیت کے قبول نہیں، زکوٰۃ دو بغیر نیت کے مسئلہ ہے، حج کرو نیت شرط ہے. پھر نیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا کو دکھلاوا ہوتا ہے اور ایک اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے. نیت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا اور تعالی شانہ راضی ہو جائے اس کے لیے کوئی عمل کرنا. حتیٰ کہ ایمان میں بھی اصل نیت ہے. ایک انسان ایمان لاتا ہے اور دل میں نیت یہ ہے کہ میں ظاہراً ایمان لاتا ہوں اندر میں نہیں، اور اس لیے ایمان لاتا ہوں تاکہ مجھے کوئی مارے نہیں، بلکہ جتنے دارالاسلام کے فوائد ہیں بیت المال کے وہ سب مجھے ملنے لگے، تو اپنے بینیفٹ کے لیے وہ اسلام لایا. ورنہ دل میں اس کے نیت نہیں ہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا گیا. تو ایمان میں بھی نیت کی ضرورت ہے، بغیر نیت کے ایمان معتبر ہوتا ہی نہیں. اس سے پہلے میں نے چند فضائل بیان کیے تھے کہ اخلاص نیت کتنی بڑی چیز ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا اخلاص تھا، ہر عمل میں ان کا اخلاص تھا. آپ روایتوں میں پڑھو گے صحابہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو کبھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کا جملہ ہوتا تھا فعل اللہ، اللہ نے کیا، قتل اللہ، اللہ نے قتل کیا. ہمیشہ اللہ کی طرف نسبت، اپنی طرف نسبت نہیں. صحابہ کرام کا اخلاص اللہ اکبر. کتاب المغازی میں ایک واقعہ ہے، بیر مؤونہ کا واقعہ ہے. عامر ابن مالک ایک مشرک تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا. اس نے آ کر یوں کہا کہ محمد تیرا دین تو خیر سمجھ میں آتا ہے لیکن میں ابھی ایمان قبول نہیں کرتا. پہلے تو اپنے کچھ آدمیوں کو میرے قبیلے میں، میرے گاؤں میں، میری بستی میں دین سکھانے کے لیے بھیج دے. حضرت نے 70 صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام جن کی صفت یہ بیان کی ہے کہ کانو یحتطبون فی الیوم، دن میں لکڑیاں کاٹ کر بیچتے تھے، اور رات میں ان کی صفت ویصلون فی اللیل، رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے تھے. یہ ان کی صفت ہے، دن بھر لکڑیاں کاٹ کر بیچتے تھے. اور وہ 70 کے 70 صحابہ انصار تھے. یہ خالص دینی جماعت تھی، کوئی جنگ مقصود نہیں تھی، دین سکھانے کے لیے گئی. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ روایت ہے، لیجیے، جس میں صاف طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین سکھانے کے لیے بھیجی تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس جماعت کے امیر تھے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ. یہ جماعت کے امیر تھے. وہاں پہنچے، حضرت نے خط بھی دیا تھا، تو وہاں کے لوگوں کو خط بتایا
دوسرے ساتھیوں کو باہر بٹھایا تھا اور حضرت حرام اکیلے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اندر تشریف لے گئے جہاں ان کو بیٹھنا تھا، اور اپنے ساتھیوں سے یوں کہا کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو تو تم لوگ آ جانا، اور اگر کوئی برا معاملہ ہو ہمارے ساتھ تو تم لوگ اپنا راستہ اختیار کر لینا۔ حضرت حرام گئے، حضور کا خط دیا اور یہ کہا کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو عامر ابن مالک کا بھتیجا عامر ابن طفیل، اس نے کمینہ پن کیا اور اس نے پیچھے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے، پیچھے سے ایک آدمی نے نیزہ مارا زور سے، وہ ایسا لگا کہ آگے آ گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو خون نکلا تو حضرت نے اپنا خون یوں لیا اور اپنے چہرے پر لگایا، اور جملہ کیا نکلا؟ نہ ہا نہ ہو، نہ باپ نہ ماں، او ماں او با، کچھ جملہ کیا نکلا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس جملے میں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان کو اللہ کا استحضار کتنا تھا، اللہ کی یاد کتنی تھی، کہ نیزہ لگا ہے، موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، کوئی یاد نہیں آیا، ان کو یاد آیا تو اپنا اللہ یاد آیا۔ اس لیے بھائی اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے، چلتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، عبادت بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن ویسے بھی ہمیں اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان کو نبی کی بات پر یقین کتنا تھا کہ مر رہے ہیں اور بول رہے ہیں فز تو کامیاب ہو گیا میں، رب کعبہ کی قسم۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ کے دین کی تبلیغ میں تم مرو گے تو جنت میں جاؤ گے، بس اس بات پر یقین تھا۔ فز تو رب الکعبہ۔ پھر ان کے سارے ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا سوائے ایک صحابی، اس میں بچ گئے تھے، حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچ گئے تھے، ان کو آزاد کر کے چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں نے اخیر میں جو بات کہی تھی ان صحابہ کرام نے، ان کا اخلاص تھا، اللہ کو ان کے جملے اتنے پیارے لگے، اتنے پیارے لگے اخلاص کی بنیاد پر کہ اللہ نے قرآن میں ان کی بات کو وحی بنا کر اتارا، اور 1 مہینے تک وہ آیات قرآن میں پڑھی گئی تھی جو اصلاً ان کی باتیں تھیں۔ وہ کیا تھا؟ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ یہ شہید ہوتے ہوتے کہہ رہے ہیں بلغوا عنا قومنا، اے اللہ ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دے، انا قد لقینا ربنا، کہ ہم نے ہمارے رب کو پا لیا، فرضی عنا وارضانا، اور اس حالت میں اپنے اللہ کو پایا کہ وہ ہم سے راضی ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ کتنا یقین تھا ان کو، یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ اب تعالیٰ نے ان کے جملوں کو قرآن میں وحی بنا کر اتارا۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کا آغاز ہی نیت کے مسئلے سے فرمایا۔ کئی علماء کرام نے اپنی کتاب کا آغاز نیت کے مسئلے سے۔ مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مشکات المصابیح، اس کی ابتدا بھی انما الاعمال بالنیات سے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ کتاب کے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ بتایا کہ اخلاص نیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور دیکھو قرآن کی آیت، شیطان پر کوئی کام مشکل نہیں، بھاری نہیں،
مگر ایک کام بہت بھاری، اور وہ ہے اخلاص نیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ میں تیرے تمام بندوں کو غلط راستوں پر ڈال دوں گا، تمام بندوں کو، مگر تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ الا عبادک، معلوم ہوتا ہے شیطان سے بچنا ہو تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ اگر شیطان سے بچنا ہو تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ اب یہ جو پہلے آیت پیش کی وما امروا الا، نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ بندوں کو یہ کہا گیا اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، مستقیم حنفاء، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی دین مستقیم ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا لن ینال اللہ، تم جو قربانی کرتے ہو تو اللہ کے وہاں نہ تمہارا گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے، لیکن اس میں تمہارے دل کا تقویٰ جاتا ہے، اخلاص جاتا ہے۔ آج کل قربانی بھی ریاکاری کی ہو گئی، 1 لاکھ کا بکرا لائیں گے، بتائیں گے سب کو 1 لاکھ کا بکرا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، کوئی تو ٹی وی پہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کو بادام پستہ کھلاتے، کوئی کس طرح ایڈورٹائز کر رہا ہے، وہ اخلاص رہا کا؟ فرمایا نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اللہ کو، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ تم نے کون سا کام اخلاص سے کیا اور کون سا کام اخلاص سے نہیں کیا، اللہ کو سب میں چاہے میری تقریر کرتا رہوں کہ میں اپنے عمل میں مخلص ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے عمل میں کتنا اخلاص ہے۔ حق تعالی شانو ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اب ایک حدیث شریف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس روایت کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، میں ذرا نیچے اتر کے سمجھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اس روایت پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نیت کرنے کو عمل سے افضل کہا، حالانکہ نیت میں کوئی تکلیف نہیں، عمل میں تکلیف ہے۔ میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، ہو گیا، لیکن جب عمل کروں گا تو عمل میں تکلیف ہے۔ تو نیت میں کوئی تکلیف نہیں، عمل میں تکلیف ہے، تو تکلیف والا عمل افضل ہوتا ہے نہ کہ بغیر تکلیف کا عمل۔ تو پھر نیت افضل کیسے ہو گئی اعمال سے؟ یہ ہے سوال اس حدیث شریف پر۔ علماء نے اس کے بہت سارے مطالب بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ دیکھو ایک آدمی ہے کہ جو نیت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اور ایک آدمی ہے کہ جو عمل کر رہا ہے بلا اخلاص کے۔ مثلا میں نے کسی کو دیا بلا اخلاص کے، اور آپ نے یہ نیت کی کہ اللہ اگر مجھے دے تو میں ضرور غریب کو دوں گا، اور آپ کی نیت میں اخلاص تھا، تو میرا عمل بغیر اخلاص کا، آپ کی نیت اخلاص والی، تو بغیر اخلاص کے عمل پر کچھ بھی نہیں ملا، اور اخلاص والی نیت پر ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے مطلب اس روایت کا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جبکہ اخلاص والی ہو یہ بہتر ہے اس عمل کے مقابلے میں جو ریاکاری والا ہو۔ ایک دوسرا مطلب علماء نے اس کا اور بیان فرمایا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، اب وہ مال خرچ کر رہا ہے
علم کی روشنی میں اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، غلط جگہوں پر نہیں لگاتا ہے، جیسے نبی نے اور شریعت نے بتایا اس کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس علم تو ہے، مال نہیں، علم ہے مال نہیں۔ اب وہ غریب بیچارہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی اگر تو دے دیتا تو میں بھی اسی طرح غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر میں بھی خرچ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما فی الاجر سواء، ہما فی الاجر سواء، یعنی ایک وہ آدمی جس کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اور اس نے صحیح راستے پر مال خرچ کیا، اللہ اس کو جتنا ثواب عطا کرے گا اس عالم کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی ملے تو میں بھی ڈھنگ سے اس کو صحیح راستے پر خرچ کروں گا، اس کی نیت پر جو ثواب ملے گا اس کے عمل پر وہ ثواب ملے گا۔ دیکھو یہاں نیت عمل کے برابر ہو گئی۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے اور وہ مال میں اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، بیکار۔ نکاح ہوا تو رندیاں بلوائی، نکاح ہوا تو فاحشات، طائفہ، بدکار عورتیں بلائی، نکاح ہوا تو نہ معلوم کیا کیا اس نے کیا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی مال آئے تو میں اسی طرح کروں گا، میرے بیٹے کے نکاح میں بھی فاحشہ کو بلاؤں، بدکار کو بلاؤں، نچواؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما فی الوزر سواء، وہ مال والا جو نچوا رہا ہے اس کو جتنا گناہ ہوگا، اس نے نچوایا نہیں لیکن نیت کی ہے، اس کی نیت پر اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ یہ ہے نیت، عمل اور ایک طرف نیت۔ ایک دوسرا مطلب، ایک تیسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ نیت روح ہے اور عمل جسم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ابھی حدیث آ رہی ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ تو نیت روح ہے، تمام انسان کے اندر روح جب تک ہے وہ انسان ہے، جسم تر و تازہ ہے، لیکن جہاں میری روح نکل جائے میں لاش ہو جاتا ہوں، لاشے ہو جاتا ہوں، میرے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ مجھے زیادہ وقت رکھو گے تو میری باڈی سے بدبو آئے گی، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دھوپ بہت ہے جلدی سے دفن کر دو۔ تو بدن تر و تازہ رہتا ہے روح کی وجہ سے، روح نکل جائے بدن کی تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیت صحیح ہے تو عمل تر و تازہ ہوگا، اور اگر نیت غلط ہے تو عمل میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ تو تازگی والی نیت افضل ہے بدبو والی نیت کے مقابلے میں۔ یہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، عمل کے اندر جو جان پیدا کرنے والی چیز ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو بہت درست کرے، اس کے اوپر بہت بڑا مدار ہے، بہت بڑا، سارے اعمال کا مدار میرے بھائیوں نیت کے اوپر ہے۔ میرا پڑھنا پڑھانا، میرا بولنا، تقریر کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، تمام میں اگر نیت غلط ہے تو ساری زندگی کرنے کے بعد قیامت میں میرا دفتر کوڑا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی میں نے بہت کچھ کیا تھا، کیا ہوا؟ فرمایا دنیا میں تو شہرت کا طالب تھا کہ تجھے شہرت ملے، عزت ملے، پیسے ملے، سب کچھ مل گیا تجھے، تو نے ہمارے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو سب دنیا والوں کے لیے کیا تھا۔ اس لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی نیت درست کرو۔ دیکھو نیت ایک ایسی چیز ہے، ایک بزرگ کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جمعہ کا دن آتا تو وہ اندر میں غسل کرتے، غسل کر کے کپڑے پہنتے،
اور کپڑے پہن کر کے عطر وطر لگا کر تیار ہو کر دروازے تک آتے. اب دروازہ تو بند تھا، ان کے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، وہ تو قید خانہ تھا، تو پھر واپس ہو جاتے. ان کے رفقا نے ایک مرتبہ کہا حضرت آپ تو جانتے ہی ہے نماز کے لیے تو جا نہیں سکتے، آپ تو مکفل ہو، تالا پڑا ہوا ہے، نکلنے کا کوئی سوال نہیں، آپ کو یہ لوگ تھوڑے ہی جمعہ کے لیے جانے دیں گے. فرمایا میں اپنے دل میں جمعہ کی نیت کر لیتا ہوں، آگے نہ جانے دینے کا مسئلہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، بس مجھے جمعہ کا ثواب ضرور مل جائے. تو بہت بڑی چیز ہے انسان. اچھا ایک اور چوتھا مطلب بھی بیان کیا ہے محدثین نے نیت المؤمن خیر من عملہ کا، اور وہ یہ ہے کہ عمل محدود ہوتا ہے، نیت لامحدود ہوتی ہے. مثلا میں نے نماز پڑھی، یہ ایک عمل محدود ہوا میرا، اور میں نے یہ نیت کی کہ اللہ میرے علم کے ذریعے سے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، تو عالم کی ہدایت کا فیصلہ نیت لامحدود ہے، تو لامحدود شے کا ثواب بھی لامحدود ہوگا، اور محدود شے کا ثواب محدود ہوگا. نیت المؤمن خیر من عملہ، اس کے محدود عمل کے مقابلے میں نیت کا جو ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اور جب یہی بات ہے تو ہم پھر کیوں اچھی اچھی نیتیں نہ کریں؟ بھائی جب نیتوں پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے تو ہم پھر اچھی نیت کیوں نہ کریں، بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مثلا ہم نیت یہ کریں اللہ مجھے دولت دے، میں غریبوں کا تعاون کروں گا، میں یتیموں کی مدد کروں گا، میں بیواؤں کا تعاون کروں گا. اللہ مجھے طاقت و قوت دے، میں لوگوں کی ہمدردی میں کام آؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اگر فراست عطا کرے، میں اپنی عقل کے ذریعے سے لوگوں میں صلح کراؤں گا. اللہ مجھے علم دے تو جاہلوں کو میں سبق پڑھاؤں گا، دین پڑھاؤں گا. اللہ مجھے علم عطا کرے، توانائی اور طاقت دے، میں تبلیغ میں نکلوں گا، دعوت میں نکلوں گا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی اشاعت کروں گا، دین کو پھیلاؤں گا. ہماری اگر یہ نیتیں ہیں تو ان نیتوں پر اللہ تعالیٰ خوب ثواب عطا کرتا ہے. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان عمل تو ایک ہی کرتا ہے لیکن نیت متعدد کرتا ہے، تو اللہ کا حساب بنیوں والا نہیں، وانیوں والا نہیں کہ نہیں تو تو اس کام کے لیے آیا تھا اس لیے ایک ہی ثواب. ایسا اللہ کے وہاں نہیں ہے. اللہ کا حساب بنیوں کا طرح نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو نے جتنی نیتیں کی اتنا ثواب عطا کروں گا. مثلا آپ گھر سے چلے جمعہ کی نماز کے لیے، حضرت شیخ نے یہی مثال دی، جمعہ کی نماز کے لیے چلے. اب آپ نے نیت یہ کی کہ بھائی چلو جمعہ مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ لوں گا، ایک کام ہوا، ایک نیت ہو گئی. پھر نماز کے بعد فلاں صاحب بیمار ہے، ان کی عیادت بھی کر لوں گا. اب کام تو ایک ہی ہے، اسی کے اندر اس کو بھی داخل کر دیا. پھر آپ نے یہ کہا کہ اچھا فلاں صاحب کے وہاں انتقال ہوا ہے، ذرا 5 منٹ تعزیت کر لوں گا. اچھا فلاں صاحب آئے ہیں فورین سے، میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، چلو 5 منٹ ان سے بھی مل لوں گا. آپ نے ایک عمل کے اندر 4 نیت کی. فرمایا عمل ایک ہے لیکن اللہ 4 اعمال کا ثواب عطا کرے گا. ایک عمل کا ثواب نہیں، 4 عمل کا ثواب عطا کرے گا. جب حق تعالی شان ہو اتنا دینے پر آتا ہے، اتنا دینے پر. تو پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال فرمایا. بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب، ایک آدمی نے گھوڑا پالا ہے اپنی ضرورت کے لیے یا اپنی شان بتانے کے لیے، تکبر کے لیے کہ ہو میں تو 3 لاکھ کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں. تو حضرت کون سے گھوڑے پر ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں. لہو اجر، لہو وزر، لہو ستر. 3 قسمیں بیان ہیں. لہو اجر، لہو وزر، لہو ستر. فرمایا
جس آدمی نے اس نیت سے گھوڑا پالا کہ میرا گھوڑا دین کے کام میں آئے گا، مثلا ضرورت پڑی تو میں اپنے گھوڑے کو دین کے کام میں استعمال کروں گا، فرمایا اس نیت سے گھوڑا پالا تو اس صورت میں اس گھوڑے پر اس کو ثواب ملے گا، لہو اجر، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چارہ کھائے گا اس پر بھی ثواب، وہ پانی پیے گا اس کے گھونٹ گھونٹ پر ثواب، وہ پخانا کرے گا اس پر بھی ثواب، پیشاب کے قطروں پر بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ نیت اچھی ہے اس کی۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے تکبر کے لیے، شان کے لیے، بڑائی کے لیے گھوڑا پالا، لہو وزر، فرمایا یہ گھوڑا اس کے لیے فقر کا ذریعہ ہو جائے گا، وزر بنے گا، بوجھ بنے گا، قیامت کے دن ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ اس نے تکبر کی نیت سے گھوڑا پالا۔ اور ایک آدمی نے گھوڑا پالا اس نیت سے کہ میں اس لیے گھوڑا رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے غریب سمجھ کر کے زکات نہ دے، ہے تو غریب ہی لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زکات لینا نہیں چاہتا ہوں بس، تو اس نیت سے وہ گھوڑے کو پالتا ہے کہ میرا گھوڑا کوئی دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا تو یہ تو مالدار آدمی ہے تو اس کو زکات مت دو، اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میں زکات سے بچ جاؤں، لہو ستر، تو اس کے لیے گھوڑا جو ہے ستر، پردہ بن جائے گا، زکات سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت کے زمانے میں گھوڑا تھا، اچھا کسی صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے بات میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ نے گھوڑے کے بات میں فرمایا، اس زمانے میں گدھا بھی ایک سواری تھی، خود حضرت کا ایک گدھا تھا سواری کا، اس کا نام تھا یعفور یا عفیر، یہ حضرت کے گدھے کا نام ہے۔ حضرت کا ایک کھچر بھی تھا، اس کا بھی نام تھا۔ حضرت کی اونٹنی تھی، اس کا بھی نام تھا عزبہ، قصوہ، یہ حضرت کی اونٹنی کا نام تھا۔ تو بہرحال گدھوں سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تو حضرت نے فرمایا گدھے کے بعد میں مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو خیر لے کر آئے گا اس کو خیر ملے گا، جو شر لے کر آئے گا اس کو شر ملے گا۔ جس نیت سے وہ گدھا بھی رکھے گا اس کو اسی نیت کا ثواب ملے گا۔ اب آج کل گھوڑے اور گدھے نہیں ہیں، آج کل گاڑیاں ہیں، تو گاڑیوں کا مسئلہ یہی ہوگا۔ اگر کسی نے گاڑی رکھی، بائک رکھا، بڑی گاڑی رکھی، 4 وہیل رکھی، نیت یہ ہے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ضرورتیں بھی پوری ہو، کسی کو ضرورت پڑے تو میری گاڑی کام آ جائے، دین کے کام میں آ جائے، تعاون ہو جائے، کسی کی مدد ہو جائے، کبھی کسی میت کے لیے ضرورت پڑ گئی تو میں اپنی گاڑی کو استعمال کے لیے دے دوں۔ اگر اس نیت سے گاڑی رکھی ہے اور اس نیت سے گاڑی رکھی ہے کہ میں گاڑی اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے حلال کماؤں، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں، حلال روزی کماؤں، میں اس کو کرائے پر دوں اور کرایہ جو آئے گا وہ حلال روزی ہوگی، میں اس کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کے پیٹ کو بھروں گا، ان کے کھانے کا نظام کروں گا۔ کتنی اچھی نیت ہے، ان نیتوں کے اوپر لہو اجر، اس کے لیے 22 ثواب ہوگا۔ گاڑی کا رکھنا اس کے لیے 22 ثواب ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس لیے رکھا کہ یوں ہاتھ نکال کر بیٹھوں گا تاکہ شان لگے اپنی کہ اوہو شیخ صاحب جا رہے ہیں بہت بڑھیا گاڑی لے کر، اور یوں ہاتھ نکال کر بیٹھے ہیں اور ذرا ہاتھ میں سگریٹ بھی پھونکتے ہوئے جا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واہ واہ شیخ صاحب جا رہے ہیں۔ فرمایا اس نیت سے اگر گاڑی رکھی کہ شان، تکبر، بڑائی، اپنی فوقیت بتانا، فرمایا لہو وزر، یہ گاڑی اس کے لیے وبال جان ہو جائے، یہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہوگی، یہ اس کو برباد کر دے گی، یہ آخرت میں اس کو تباہ کر دے گی۔ اور کسی نے بائک وائک رکھا اس لیے کہ بھائی میں غریب ہوں لیکن میں چاہتا ہوں زکات لینا نہیں چاہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت میرے گھر کا گزارا اپنے اعتبار سے ہوتا رہے، تو اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اس نیت سے بائک رکھا ہے، لوگ کہیں گے مل صاحب کے پاس تو بائک ہے اس لیے زکات اب مت دو ان کو، لہو ستر،
ان کے لیے پردہ ہو جائے گا. ان کی نیت ہے زکوٰۃ سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو زکوٰۃ سے بچا لے گا اور حق تعالیٰ زکوٰۃ سے حفاظت فرما لے گا. دیکھو ہماری شریعت میں زکوٰۃ کو حلال کہا گیا لیکن اچھا نہیں کہا گیا. ضرور زکوٰۃ کو حلال کیا گیا لیکن اچھا نہیں کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلی. حضرت فرماتے ہیں، یوں اشارہ کر کے فرمایا حضرت نے، ایک ہاتھ یوں رکھا ایک ہاتھ یوں رکھا، الید العلیٰ خیر من ید السفلی. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے. مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ لو، بہت فقر و فاقہ آیا، بہت فقر و فاقے آئے، بہت فقر و فاقے آئے. ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت اپنے گھر سے نکلے تو ابو بکر و عمر بھی نکلے، دونوں کے دونوں حضرت سے ملے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ابھی تم دونوں دوپہر کے وقت میں کہاں جا رہے؟ فرمایا حضرت بھوک نے ہم کو نکالا ہے، 2 دن سے بھوکے ہیں. صحیح ترین روایت ہے، حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت نے فرمایا ما خرجت الا جا، مجھے بھی بھوک ہی نے نکالا. تم 2 دن سے بھوکے ہو، محمد رسول اللہ 3 دن سے بھوکے. نکلے تینوں کے تینوں. حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ان کے باغ میں گئے. وہ تو خوشحال ہو گئے کہ اللہ کے نبی میرے باغ میں تشریف لے آئے. بس وہ تو کبھی ادھر دوڑ رہے اور کچی کھجوریں توڑ کر لا رہے، کبھی ادھر دوڑ رہے پکی کھجوریں توڑ کر لا رہے، کبھی ادھر دوڑ رہے کچھ آدھی کچی آدھی پکی کھجوریں توڑ کر لا رہے کہ حضرت کو جو مرغوب ہو جو پسندیدہ ہو وہ حضرت کھائیں. اس کو طرح طرح کی کھجوروں کو جمع کر دیا. حضور کے زمانے میں 120 قسم کی کھجوریں ہوتی تھی، 1-2 قسم کی نہیں. یہ تو آج 4, 5, 6, 7 قسم کی اب مدینے میں ملتی ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں 120 قسم کی کھجوریں ملتی تھی. یہ جوا، یہ امبر، یہ کلمی، یہ فلاں، یہ فلاں، بہت ساری قسم کی کھجور. جیسے آپ کے وہاں آم مختلف قسم کے ملتے ہیں، یہ کیسر ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ دیسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور لنگڑا بھی پوری دنیا میں جاتا ہے. تو بہرحال آپ کے وہاں جیسے مختلف قسم کے آم ملتے ہیں، اسی طریقے سے حضور کے زمانے میں مختلف قسم کی کھجوریں ملتی تھی. اب بہت کم رہ گئی ہے، بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اب زیادہ مدینے کی کھجور نہیں ہوتی ہے، اب وہ مختلف جگہوں سے کھجور آتی ہے. لیکن ہم اس پر یہ تقریر کر دیا کرتے ہیں کہ مدینے کی ہوا تو لگ گئی اس کے ساتھ، ورنہ مدینے کی مارکیٹ میں جو ہے وہاں سوق التمر جو ہے نا، وہاں ساری کھجوریں مدینے کی نہیں ہوتی ہے. مدینے کے حوالی کے اندر اتنی کھجوری کہاں ہوگی جتنے حجاج کرام وہاں پر آ رہے ہیں. اس لیے ہاں پرائیویٹ کچھ لوگ ہیں وہ بیچتے ہیں مدینے کی مخصوص قسم کی کھجور ہے، ان کے پاس ہوا کرتی ہے، ورنہ وہاں کی مارکیٹ میں جو کھجوریں ہیں وہ ہوتی ہے سعودیہ ہی کی، لیکن وہ القسیم سے آتی ہے، بریدہ سے آتی ہے، مختلف جگہوں سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس میں شک نہ کرو، مدینے کی ہوا اس پر لگ چکی ہے، اس لیے مدینے کی نیت سے کھا لو. یہ بھی تبرک ہے، یہ برکت ہے. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ جب حج سے تشریف لائے تو ایک صاحب ملنے گئے، فرمایا حضرت مکے کی کھجور کھلاؤ نا. حضرت نے فرمایا میں نے لایا. کہا حضرت آپ حج سے تشریف لائے مکے کی کھجور کھلاؤ. فرمایا میں نہیں لایا. فرمایا حضرت آپ ابھی حج سے تشریف لائے، ان کو آپ دے رہے ہیں مجھے نہیں دے رہے. فرمایا ان کو تو میں مدینے کی دے رہا ہوں، مکے میں کھجور کہاں ہوتی ہے؟ مکہ کے بعد میں تو اللہ نے کہا ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ وہاں کہاں کھجوریں ہوتی ہے؟ کھجور تو مدینے شریف میں ہوتی ہے. یوں کہو مدینے کی کھجور دو، بنا مکے میں کھجور ہوتی ہے کہاں؟ تو بہرحال اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو گھوڑوں سے متعلق فرمایا، جو خچر سے متعلق، جو گدھوں سے متعلق، آج ہماری گاڑیوں پر بھی وہی مسائل فٹ ہوں گے کہ اگر کسی نے نیک نیتی سے گاڑی رکھی ہے کہ کسی غریب کے بھی کام آئے گی، میرے اپنے بھی کام آئے گی، حلال کمائی کا ذریعہ بھی ہوگا، اجر ملے گا. اور اگر تکبر کی نیت سے
کہ بڑی شاندار بائک لایا اور یوں جھک کر کے چلا رہا ہے اور پھر یوں سیدھا ہوتا ہے اور کبھی اوپر پاؤں چڑھا کر چلا رہا ہے، یہ سب تکبر کی نشانی ہے۔ یہ گاڑی اس کے لیے باعث وزر ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جس نے گاڑی اس لیے رکھی کہ میں کسی سے زکات لینا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے گاڑی رکھی ہے، تو وہ اس کے لیے ستر بن جائے گی، پردہ بن جائے گا۔ اس پر میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو زکات ہماری شریعت میں حلال ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں۔ حضرت پر بڑے فقر و فاقہ ہے، بڑے فقر و فاقہ، لیکن کسی ادنا روایت میں بتا دو کہ حضرت نے یوں کیا نہیں۔ صحابہ کا مزاج حضرت نے یہی بنایا تھا، کام کر کے کھاؤ، کام کر کے کھاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ مانگا اللہ نے دیا، اللہ کے نبی نے پھر مانگا دیا، پھر مانگا دیا، پھر حضرت نے فرمایا یا حکیم ان المال حلوۃ خضرۃ۔ دیکھو نبی نے صفت بھی کیسے استعمال کی، حلوۃ خضرۃ۔ حلوہ کا معنی میٹھا، خضیرہ کا معنی پکا، اور جو پھل جو ہے نا میٹھا بھی ہو اور پک بھی گیا ہو وہ بہت جلدی بگڑ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا حکیم یہ مال جو ہے نا میٹھا بھی ہے اور پکا بھی ہے، یعنی بگڑی ہوئی چیز ہے۔ فرمایا حکیم مانگتے رہو گے تو اللہ بھی مانگتا رکھے گا، مانگتے رہو گے اللہ بھی مانگتا رہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، کچھ کام کرو اور کام کر کے اپنا پیٹ پالو، اپنے اہل و عیال کا۔ حضرت حکیم نے فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آئندہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ صحیح ہے، ان کی روایت ہے بخاری اور مسلم، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، حتیٰ کہ بیت المال سے بھی اب نہیں لوں گا، حالانکہ وہ تو ان کا حق تھا۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر نے ان کو بلایا کہ آپ کا حق ہے بیت المال سے لے جاؤ، فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ عمر نے بلایا اپنے دور میں کہ تمہارا حق ہے بیت المال سے لے جاؤ، فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ تو عمر نے فرمایا حکیم یہاں بیٹھو، دو آدمیوں کو بلایا، گواہ رہنا، میں حکیم کو دینا چاہتا ہوں، وہ نہیں لے رہا ہے، قیامت میں یہ میری گردن نہ پکڑے، تم گواہ رہنا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ زکات حلال ہے، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں، اور بوقت ضرورت ہمیں لینا بھی چاہیے کہ اگر کوئی بہت غربت میں آ گیا، حالات میں آ گیا، پریشانیوں میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا تو وہ لے لے، حالات ہے، شریعت نے حلال، لیکن عادت نہ بنائے۔ یہ عادت بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میں اکثر اپنے طلباء کو کہتا رہتا ہوں کہ بچوں مدرسے میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تم اپنی طرف سے مہینے کے 200 روپے ہی بھر دو، 300 روپے ہی بھر دو، تاکہ یہ 200-300 روپے جو ہے تمہارے کھانے کا رہنے کا معاوضہ ہو جائے، تاکہ کم سے کم اللہ کو ہم اتنا کہہ سکے اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا میں نے بھر کر کے اپنی روزی روٹی کا نظام کیا تھا۔ تو ہم تعالی شانہ کی طرف سے علم کا فیضان بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عنایتیں بھی ہوتی ہے اور علم کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو خیر اچھی نیت بہت بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 چیزیں عطا فرمائی جو کسی کو نہیں دی، 2 چیزیں، بہت غور سے سنیں۔ فرمایا اللہ نے اس امت کو 2 چیزیں عطا فرمائی، ایک معدوم کو موجود کرتی ہے اور ایک موجود کو معدوم کرتی ہے، ایک معدوم کو موجود کرتی ہے اور ایک موجود کو معدوم کرتی ہے۔ اب آپ سمجھو گے نہیں کہ حضرت حسن بصری کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایک ہے توبہ اور ایک ہے اچھی نیت، توبہ اور اچھی نیت۔ توبہ کا کام یہ ہے کہ وہ موجود کو معدوم کر دیتی ہے، میرا گناہ تھا، وجود میں تھا، میں نے گناہ کیا تھا، لیکن جب میں نے توبہ کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جو گناہ موجود تھا اس کو معدوم کر دیا، توبہ کے نتیجے میں اس کو ختم کر دیا، اور ایسا ختم کر دیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جب مٹاتے ہیں تو سفیدہ لگا دیتے ہیں،
تو سفیدہ خورج دو تو پھر نظر تو آئے گا، یا اس کے اوپر پنسل مار دیتے، بہرحال وہ چیز تو نظر آتی ہے کہ یہاں کچھ مٹایا گیا۔ حق تعالی شانہ ایسے مٹاتے ہیں کہ وہاں اس کی ذات ہی کو باقی نہیں رہنے دیتا، تاکہ فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ رہے کہ یہاں کوئی گناہ لکھا ہوا تھا جس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ حق تعالی شانہ کے مٹانے کی شان ہے۔ تو توبہ اس امت کو جو اللہ نے عطا فرمائی، توبہ کا کام یہ ہے کہ وہ موجود کو معدوم کر دیتی ہے۔ ایک گناہ وجود میں تھا، اس کو ختم کر دیا، اور ایک حسن نیت، اچھی نیت، اس کا کام کیا ہے؟ معدوم کو موجود کرتی ہے۔ معدوم کو موجود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عمل نہیں کیا، لیکن دل میں نیت ہے کہ اللہ مجھے علم ملے میں بھی پڑھاؤں گا، مجھے دولت ملے میں بھی تعاون کروں گا، مدد کروں گا، مجھے طاقت ملے میں اللہ کے راستے میں چلوں گا۔ میری نیت ہے کہ میں یہ کام کروں گا، عمل نہیں کیا لیکن نیت ہے، تو عمل کے بغیر ہی اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معدوم پر اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا، اچھی نیت سے معدوم وجود میں آ جاتا ہے، اور توبہ کے ذریعے سے جو موجود چیز ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر یہ دو رحمتیں عطا فرمائی ہے، ایک حسن نیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک توبہ۔ ہمیں چاہیے کہ حسن نیت بھی رکھیں اور اچھی توبہ کا اہتمام بھی کریں، حسن نیت بھی رکھیں اور توبہ کا۔ میں نے ابھی ایک جگہ کہا، میں نے کہا چلو میں نے شاندار تقریر کہہ دی، اب میں آپ سے کہا ہوں کہ آپ میری تعریف کرو۔ آپ نے کہا ماشاءاللہ مولانا کیا کہنا آپ کے بیان کا، بس ہو گیا، اتنا ہی تو آپ نے کہہ دیا، اور میرے دل میں نیت تھی کہ آپ میری تعریف کرو۔ اس ایک جملے کے اندر میں نے اپنے 1 گھنٹے کے بیان کو ضائع کر دیا، ختم ہو گیا۔ اور اگر میری نیت یہ ابھی میں جمعرات کو جب حضرت کے پاس حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے کہا حنیف ایک بات سنو۔ جب میں نکل رہا تھا تو 2-3 نصیحتیں فرمائی۔ ایک تو فرمایا ذکر کی پابندی کرنا، دوسرا فرمایا اخلاص سے کام کرنا، پڑھنا پڑھانا اللہ کے لیے ہو، اور پھر آگے فرمایا اصل میں حضرت جو اپنے کچھ کتاب کے اوپر حاشیہ لکھ رہے تو میں نے اس پر یوں کہہ دیا کہ حضرت اگر یہ جلدی چھپ جائے تو امت استفادہ کرتی ہو جائے، فائدہ اٹھاتی ہو جائے، اور اگر کسی کو کوئی شکال ہو تو وہ حضرت سے رجوع بھی فرما لے، اور لوگوں کے سامنے حضرت کے یہ علوم آ بھی جائے تو حضرت رو کرے، اور رو کر کے مجھے کہا نہیں یہ کیسی بات تم نے کر دی، لوگوں کے میری تعریف کرنے سے کیا ہوگا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ علم مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، دنیا والوں کے لیے کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کے 2 فقروں سے خوش ہو کر میں کیا کروں گا، آپ کی 2 تعریفی کلمات سے خوش ہو کر مجھے کیا ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا کوئی بھی کام ہو، خرچ کرنے کا، غریبوں کو دینے کا، دین کا کوئی بھی کام ہم کریں لوجہ اللہ کریں، اللہ کی رضامندی ہمارے دل و دماغ میں رچی پسی ہونی چاہیے۔ ہم یہی ہر وقت سوچیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو حسن نیت کا اہتمام کرو اور توبہ کا اہتمام کرو۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہمیں توبہ کا اہتمام۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ توبہ پر لکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی، پٹائی کر رہی تھی، اور ماں اتنے غصے میں تھی، اتنے غصے میں تھی، اتنے غصے میں تھی کہ بچے کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا، دھکا دے دیا، نکل یہاں سے، نالا ہے کہیں کا، میرے گھر میں نہیں چاہیے۔ اور وہ بچہ روتا روتا چلا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، وہیں سامنے مسجد تھی، میں نے اسی نماز پڑھی، میں دیکھتا رہا کہ بچہ کیا کرے گا۔ بزرگوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے واقعے سے عبرت لیتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ بڑے بڑے واقعے کے باوجود آخرت یاد نہیں رہتی، قبر میں اترنے کے باوجود آخرت یاد نہیں رہتی، قبر میں اترنے کے باوجود۔ مجھے ابھی کسی نے ایک لطیفہ سنایا پاکستان کا،
اب وہ لطیفہ ہے یا سچ ہے یا جھوٹے میں نہیں کہتا. بہرحال مجھے کسی نے بتایا کہ ایک صاحب جو ہے ایک کپڑا لے کر آئے ایک آدمی کے پاس اور کہا صاحب میں یہ کپڑا لے کر آیا ہوں اور بیچنا ہے, آپ خرید لو گے؟ اس نے کہا کہ کیسا کپڑا ہے تو یہاں کیوں بیچنے آیا؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ کفن ہے جو میں قبر سے نکال کر لایا ہوں. تو دکاندار غصے ہوا کہ نالائق, کمینے, بدتمیز, بدماش, تجھے حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, تو یہ کفن نکال کر بیچ رہا ہے. تو وہ رونے لگا کہ میری مجبوری ہے, مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے. کہا اچھا تو کب سے یہ کام کرتا ہے؟ تو بہت وقت سے میں جب بھی کوئی دفن کرتے ہیں تو میں کپڑا نکال کر بیچتا ہوں اس کو. تو کہا اچھا آج تک تو کس کو بیچتا تھا؟ تو کہا فلاں سیٹ کو بیچتا تھا. تو کہا آج تو میرے پاس کیوں آ گیا, اس کو کیوں تو نے نہیں دیا؟ تو کہا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کل مر گئے, وہ سیٹ صاحب جو ہے جن کو میں بیچتا تھا وہ کل مر گئے, تو اب میں وہ کپڑا لے کر تمہارے پاس آیا بیچنے کے لیے, اور یہ کپڑا اسی سیٹ صاحب کا ہے جن کو میں بیچا کرتا تھا, اسی کا یہ کپڑا ہے, تو میں آپ کے پاس بیچنے آیا ہوں. تو خود خریدار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ جو کل کو خریدار تھا آج اسی کو قبر میں ننگا کیا گیا, آج اسی کا کفن اتارا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو بلکہ بالکل معتبر ترین پاکستان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک نوجوان پکڑا گیا, بالکل سچا واقعہ, کوئی بناوٹی نہیں ہے, لطیفہ نہیں ہے, سچا واقعہ ہے کہ وہ پکڑا گیا اور اس کو جیل میں ڈالا اور اس کا انٹرویو لیا گیا. تو اس انٹرویو میں اس نے بتایا وہ قبر کھودنے والا تھا, یعنی اس کو قبرستان میں قبر کھودنے کے لیے بطور معاوضہ کے اس کو رکھا تھا, تو وہ قبر کھودتا تھا. تو پکڑا گیا, پکڑنے کے بعد اس کو جیل میں ڈالا گیا, پٹائی ہوئی اس کی. تو اب وہ میڈیا والے اس کا انٹرویو لے رہے تھے, تو اس انٹرویو کے اندر اس سے پوچھا کہ تو یہ مردہ سے غلط کام کب سے کرتا ہے؟ تو کہا 15 سال سے کرتا ہوں. جو بھی لڑکی آتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے, چونکہ قبر میں ہی کھودتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کا جنازہ ہے. تو میں اور میرا ایک ساتھی ہم دونوں دفن کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں تو ہم پاؤں کی طرف سے اترتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. تو کہا آج تک تم نے کتنی لڑکیوں سے کیا؟ تو کہا 48 عورتوں سے کیا. یعنی آپ انداز لگائیں کہ قبر کے اندر. تو کہا اب کیا ہوا؟ تو کہا وہ میرا ساتھی تو مر گیا, ابھی جب آخری قبر ہم نے کھولی تو اس کے دانت سے, لڑکی کے دانت سے ایک نور نکل رہا تھا جس سے ہمارے اوپر جھٹکا لگا اور ہم باہر بھاگ رہے تھے, اور ہمیں پولیس والے یا کوئی آدمی مل گئے, پکڑ لیا, پھر آپ جیل میں پہنچ گئے. یہ انٹرویو میں وہ خود بول رہا ہے, یہ نہیں کہ کوئی بناوٹی داستان ہے, وہ خود کہہ رہا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے اکابر کا حال تو یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی عبرت لیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے واقعات سے بھی عبرت نہیں پکڑتے. قبرستان میں میت کو اتارتے پھر بھی ہمیں حیا اور شرم نہیں آتی, پھر بھی ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے, پھر بھی ہم اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتے. تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے نماز وہیں پڑھی, میں دیکھتا رہا کہ اس بچے کو ماں نے نکال دیا ہے, بچہ کیا کرتا ہے. اب بچہ کچھ چلا, مسجد کے قریب آیا, مسجد میں ہاتھ منہ دھویا, پھر تھوڑی دیر بیٹھا, پھر اس کے بعد واپس گھر کی دہلیز پر گیا اور دہلیز پر جا کر دروازے پر جا کر سو گیا. مار کھایا ہوا تھا تو سو گیا. ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ وہاں سویا ہوا ہے باہر. تو ماں نے اور چلائی اور پٹائی کرنا شروع کیا, نالائق تجھے نکال دیا تھا, اب بھی یہاں پڑا ہوا ہے. ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. تو بچہ روتے روتے کہنے لگا کہ امی جب تو نے مجھ کو نکال دیا تو میں چلا ہی گیا تھا, مسجد تک تو میں گیا ہی تھا, وہی میں نے پانی پیا, ہاتھ منہ دھویا, اور میں یہ سوچنے لگا چلو میں چلا جاؤں, کسی کے گھر کے برتن دھو لوں گا, کھانا مل جائے گا, کسی کے گھر میں جھاڑو دے دوں گا, کھانا مل جائے گا, مجھے سب کچھ مل جائے گا. لیکن آخر میں یہ سوچنے لگا کہ کام کرنے سے مجھے کھانا بھی ملے گا, مجھے سونا بھی ملے گا, مجھے رہنا بھی ملے گا, لیکن میرے ماں کی ممتا کہاں ملے گی, میری ماں کا پیار مجھے کہاں ملے گا, وہ میں کہاں سے لاؤں گا.
جو میری ماں کا پیار اور دلار ہے وہ مجھے کون دے گا؟ ماں میں یہ سوچ کر واپس آ گیا. ماں کو بھی بس وجد آ گیا، کیفیت طاری ہو گئی ماں پر. اپنے سینے سے بچے کو لگا لیا اور گھر میں لے گئے ماں. ابن جوزی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جو اپنے اشعار میں انہوں نے بیان کیا، کہ ہم بھی اپنے رب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ، دنیا کے جس کونے میں ہم دوڑیں گے کچھ کھانا تو مل جائے گا، کچھ پانی مل جائے گا، کچھ سونے کا بستر بھی مل جائے گا، لیکن اے میرے رب تیرا پیار کہاں ملے گا؟ تجھ سے بھاگ کر تیرا دلار کہاں ملے گا؟ تجھ سے بھاگ کر تیری ہمدردی کہاں ملے گی؟ فرمایا الہی عبدک العاصی قد عطاک، الہی عبدک العاصی قد عطاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، الہی ان ترحم فانت ارحم الراحمین وان ترددنی فلک الحمد یا ربی. عجیب اشعار انہوں نے اس موقع پر وجد میں آ کر کے پڑھے. الہی عبدک العاصی قد عطاک، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے. الہی عبدک العاصی قد عطاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں میں اور تجھے پکار رہا ہوں، تجھے بلا رہا ہوں، تیرا پیار مانگ رہا ہوں، تیری ہمدردی مانگ رہا ہوں. الہی ان ترحمنی فانت ارحم الراحمین، اے اللہ اگر تو نے مجھ پر رحم کر دیا تو تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں. وَإِن تَرْدُدْنِي فَلَكَ الْحَمْدُ یا ربی، اور اگر تو نے مجھ کو دھتکار بھی دیا تو بھی اے میرے رب، تیرے رب ہونے کا میں کبھی انکار نہیں کروں گا، تو مجھے نکال بھی دے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ اٹھتے تھے تہجد میں، ان کے شاگرد بھی تھے ساتھ میں جو اٹھتے تھے، اور غیب سے آواز آتی تھی تہجد قبول نہیں. فضائل صدقات میں تہجد قبول نہیں، تہجد قبول نہیں، تو کتنی محنت کر قبول نہیں. ایک مرتبہ شاگرد نے بھی سنا تو شاگرد کہنے لگا کہ حضرت جب قبول ہی نہیں ہے تو محنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ رات کو اٹھنا اور بیداریاں کرنا، اب کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ وہیں سے قبول نہیں ہو رہا اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں. تو اس بزرگ نے چیخ لگائی اور یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ نہ کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں، لیکن کوئی دوسرا خدا ہو تو مجھے بتا دے کہ میں اس کے پاس جاؤں. بہرحال وہی تو ایک اللہ ہے، اس کے پاس مجھے جانا ہے، میں اور کہاں جاؤں گا؟ وہی ایک رب ہے، اس سے مجھ کو مانگنا ہے، میں اس کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. وہ رد کرے یا قبول کرے میں تو کرتا ہی رہوں گا. اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تیرے اس جملے کی وجہ سے میں نے زندگی کی ساری عبادتوں کو قبول کر لیا. تو بھائی توبہ کا اہتمام کرو، حسن نیت، توبہ کا اہتمام، دو کام، حسن نیت اور توبہ کا اہتمام. یہ دو چیزیں جو ہیں ہماری زندگی کو کامیاب بنا دے گی. اچھی نیت ہوگی، اللہ کے لیے کرنا ہوگا تو اللہ ان عمل کو قیامت کے دن پال پال کر بڑا کر کے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا. اور توبہ ہوگی تو ادھر گناہ معاف ہوں گے، توبہ سے گناہ معاف، اور ادھر حسن نیت سے اعمال بہت بڑے. ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ ظن غالب ہے کہ جنت مل جائے گی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی ہم کو جنت نصیب کر دے گا. اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے توبہ کا اور حسن نیت کا. اسی پر روایت پیش کی، میں برکتن روایت کو پڑھ دوں. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بن نفیل بن عبد العزى بن ربا بن عبد الله بن قرظ بن رواح بن عدي بن قعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سنا
تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کی نیت جیسی ہوگی ویسا ملے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو اللہ کا رسول ضرور ملے گا، یعنی ثواب ملے گا. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ دنیا ملے، اور امرأۃ یا عورت کے لیے تاکہ نکاح کر لے، تو جس نے یہ سے ہجرت کی ہوگی وہی ملے گا. مطلب عورت ملے گی، دنیا ملے گی، لیکن ثواب نہیں ملے گا. اصل میں اس کا شان ورود بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک مرد مکے میں تھا اور اس نے مدینۃ المنورہ میں ایک عورت سے خطبہ بھیجا، پیغام نکاح بھیجا کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے. تو اس عورت نے یوں کہا کہ پہلے مدینے کی طرف ہجرت کرو تو میں تم سے نکاح کروں گی. تو انہوں نے ہجرت کی مدینہ، لیکن نیت نبی کے تعاون کی نہیں تھی، نیت تھی عورت سے نکاح کرنے کی. اس عورت کا نام تھا ام القیس. اس صحابی کو کہا گیا مہاجر ام القیس، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے. لیکن عجیب و غریب ہے، آج تک 1400 سال ہو گئے کوئی محقق اس صحابی کا نام نہیں لا سکا. یہ صحابی کون ہے؟ کیوں؟ اللہ اپنے مخلصین کو چھپانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ چھپانا چاہتا ہے. تو آج تک پتہ نہیں کہ وہ صحابی کا کیا نام تھا. بہرحال انہوں نے ہجرت کی تھی اس عورت سے نکاح کے لیے، نبی کی مدد کے لیے نہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ کسی آدمی نے عورت کے لیے ہجرت کی ہے، تو حضرت نے اس پر یہ حدیث شریف ارشاد فرمائی کہ اگر تم میرے تعاون کے لیے، میری مدد کے لیے ہجرت کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرو گے تو اس صورت میں تمہیں وہ عورت بھی مل جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی، لیکن یاد رکھو ثواب نہیں ملے گا. یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے عبادتوں میں تو نیت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے جتنے مباح کام ہیں، مباح کا معنی جس میں کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی، کرو تو ثواب بھی نہیں، نہ کرو تو کوئی، جیسے تجارت کرنا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کچھ نہیں. کھیتی کرنا، گاڑی چلانا، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی، یہ سب مباح کام ہے. ان مباح کاموں کے اندر اگر ہم نے اچھی نیت کی، مثلا میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں، کھیتی اس لیے کر رہا ہوں، گاڑی کرائے پر اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کروں، اس نیت سے اگر کر رہے ہیں تو یہ مباح کام بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے. اور اگر میں اس نیت سے تجارت کر رہا ہوں، کھیتی کر رہا ہوں، کما رہا ہوں کہ جو پیسے آئیں گے میں اس کے اسراف، فضول خرچی، غلط کاموں میں، بدکاریوں میں، غلط راستوں میں استعمال کروں گا، تو اب اس کام کے اوپر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر گناہ ادا کرے گا. پہلے کچھ نہیں تھا جب کوئی نیت نہیں تھی، لیکن جب تم نے غلط نیت کر لی تو مباح کام میں بھی اگر مباح کام کو عبادت بنانا ہو تو اچھی نیت کر لو، اور اگر مباح کام میں غلط نیت کر لی تو اس صورت میں ہمارا کام جو ہے وہ گناہ والا کام بن جائے گا. اب تعالیٰ شان ہو ہم تمام کو اپنی نیتوں کو خوب ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان پر سب سے بھاری یہی ہے کہ اخلاص والا انسان وہ کبھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اخلاص والا کامیاب ہوتا ہے، اور اخلاص والے کے اوپر، اخلاص والا انسان یہ شیطان اس سے ڈرتا ہے. الا عبادک منهم المخلصین سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے. اللہ ہم تمام کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الکریم. درود شریف پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامى ولا محزونین.
اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو تولنے کی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا والے کام کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی والے کام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما، ہمارے تمام گناہوں سے معافی عطا فرما، اس پورے مہینے کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت میں ہے مصیبتوں کو دور فرما، کھانے پینے سے پریشان ہے اللہ رزق کے حلال کا انتظام فرما۔ اے اللہ اور جس طرح کی پریشانیاں ہو ان تمام پریشانیوں میں تو ان کی مدد و نصرت فرما اور ساری پریشانیوں کو آسان فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع فرما بردار بنا، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والے کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سچی نیت کی بھی توفیق عطا فرما، سچے اخلاص کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جوانوں کو سہیل کی طرح بنا دے، خباب کی طرح بنا دے، بلال کی طرح بنا دے، عمار و یاسر کی طرح بنا دے، اللہ ابو بکر اور عثمان علی کی طرح بنا دے۔ اللہ ہمارے بوڑھوں کو اپنی سفید داڑھیوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے بڑھاپے میں تجھے یاد کرنے کی، اپنی آخرت کی فکر کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا